اسکرین شیئر دے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. How are you all? السلام علیکم سر. گڈ Alhamdulillah. آفٹرنون. Fine. السلام علیکم سر. Alhamdulillah. We all fine sir. What about you, sir? I'm fine. Alhamdulillah. گڈ آفٹرنون سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ آفٹرنون. اچھا یہ لٹریچر آج کا جو سبجیکٹ ہے دیٹ از ریسرچ میتھڈالوجی. تو مجھے ایک کلاس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہے. آپ میں سے کوئی مطلب جس کو کوئی آئیڈیا ہو کہ لٹریچر ریویو کیا ہوتی ہے تو اس پہ 15 سے 20 سیکنڈ بات کر سکتے ہیں. واٹ از لٹریچر ریویو, تاکہ مجھے تھوڑا بہت پتہ چل جائے کہ میں کتنی ڈیٹیل سے پڑھا ہوں, اس میں کتنی سرفیس اسٹڈی کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو یا ڈیٹیل کی. تو آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ واٹ از لٹریچر ریویو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب بتائیں, بس جس کے ذہن میں کوئی بھی آئیڈیا ہو وہ شیئر کر سکتے ہیں, وہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو. سر لٹریچر ریویو میں ہم نے جو پروسیجر کیا ہوا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کے دوران جو بھی پروسیجر تھا. جی کوئی اور؟ سر لٹریچر ریویو وہ ہوتا ہے جس میں فار ایگزامپل ہم جس چیز پر ریسرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کے لیے وہ پیپر ہم پڑھتے ہیں, پھر اس کو اپنی وہ تھیسس میں لکھتے ہیں, اس کو ہم لٹریچر ریویو کہتے ہیں. اس کو ہم لٹریچر ریویو کہتے ہیں. جی کوئی اور؟ سر جس ٹاپک کے بارے میں ہم ریسرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں جو ہم تھیوری لیتے ہیں اور ساتھ میں جو میتھمیٹیکل فارم میں لکھتے ہیں, کرنٹ نالج جو ہوتا ہے, کرنٹ جو ایگزسٹنگ نالج ہوتا ہے اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں. صحیح. اور کوئی اور؟ اچھا تو یہ جو تھیسز ہوتے ہیں یا جو آپ کی رائٹنگ ہوتی ہے پیپر میں تو نہیں ہوتا, لیکن جب جو آپ تھیسز لکھتے ہیں ایم ایس سی ایم فل میں یا پی ایچ ڈی میں, یا اگر آپ کوئی پیپر لکھ رہے تو آپ کو پہلے سے اپنے ریسرچ کے حوالے سے آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. اس پہ ہم انشاءاللہ ایک لیکچر ہوگا کہ ہمارے ساتھ تھیسس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور ہر پارٹ کا کیا امپارٹنس ہے. مطلب ایبسٹریکٹ کیا ہوتا ہے, انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے, لٹریچر ریویو کیا ہوتا ہے, میتھڈالوجی ہم کس طرح لکھتے ہیں اور اس کا پیٹرن, سیگمنٹس, پھر ریزلٹس میں آپ نے کیا لکھنا ہے, ڈسکشن کیا ہوتی ہے, کنکلوژن, ریکمنڈیشن, ریفرنسنگ سٹائل کیا ہوتی ہے, ریفرنسز کیسے ہم لکھتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ اسی سبجیکٹ میں پڑھیں گے. لیکن جو سب سے زیادہ امپارٹنٹ ٹاپک ہے ریسرچ سے ریلیٹڈ وہ لٹریچر ریویو ہے. اب یہ ٹاپک تھیسس کے مڈ میں آتا ہے, مطلب آپ نے پہلے ایبسٹریکٹ لکھنا ہوتا ہے, پھر آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہوتا ہے, پھر آپ نے جا کے لٹریچر ریویو لکھنا ہوتا ہے. لیکن ہم اس کو پہلے اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کے پاس کسی بھی ٹاپک کا بیک گراؤنڈ نہ ہو, کسی ریسرچ کے بارے میں ڈیٹا نہ ہو, تو آپ اس کو اپنے پریکٹیکل فارم میں نہیں لا سکتے. اس سے آپ ایبسٹریکٹ, آپ ریزلٹس یا آپ کی میتھڈالوجی جو ہے وہ آپ جنریٹ نہیں کر سکتے. کسی بھی ٹاپک کے لیے آپ کے پاس جو اس کے اوپر ریسرچ ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں دو باتیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کی ریسرچ کو ریوائز کر لیں. دوسرا یہ کہ کرنٹلی کون سے ٹرینڈز چل رہے کسی خاص فیلڈ میں,
کوئی فیلڈ ہے فنجائی کا ہے, ایل جی کا ہے, یا ٹیکسانومی کا ہے, ایتھنوباٹنی ہے, جینیٹکس, جو بھی فیلڈ ہے, تو آپ جس خاص ریسرچ پہ فوکس کر رہے اس میں کون سے ایریاز جو ہے وہ کور ہو چکے اور کون سے رہتے ہیں, کس ایریا میں کویسچنز ہیں, کس کویسچن کو کور کرنا چاہیے, یہ لٹریچر ریویو کا فائدہ ہوتا ہے. تو وین ایور یو آر فائنلائزنگ یور ریسرچ ٹاپک, literature review is most important, and it has a key role in determining your topic. آپ کا ٹاپک ڈٹرمنیشن, آپ کا ریسرچ ڈٹرمنیشن, آپ کا ایکسپیریمنٹ ڈٹرمنیشن میں اس کا ایک کی رول ہے. تو اس کے اسٹارٹ میں جو فرسٹ لائن ہے اس میں لکھا ہے کہ اٹ از این اکاؤنٹ آف what has been published on a topic by accredited scholars and researcher. لٹریچر ریویو یہ ہے کہ اس میں آپ وہ چیزیں ریویو کرتے ہیں, وہ ریسرچ اسٹڈی کرتے ہیں جو پہلے ریسرچرز نے اس کے اوپر پبلش کیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں جس کا آپ کو زیادہ تر اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں آ جائے یہ بات, کہ کوئی خاص ایریا ہے, فار ایگزامپل بنیر ہے, اور اس کی پلانٹس پہ, اس کی فلورا پہ آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اس کی لٹریچر ریویو کا مطلب یہ کہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس بنیر میں پہلے پلانٹس کے اوپر ریسرچ ہوا یا نہیں ہوا ہے. تو یہ ڈیفینیٹ ہے کہ ادھر ریسرچ ہوا ہوگا. اب پلانٹس کے اوپر جب ریسرچ ہوا ہے تو پھر آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس میں کس پلانٹس کے اوپر ریسرچ ہوا ہے, مطلب یہ ووڈی پلانٹس کے اوپر ہوا ہے, یہ شربس کے اوپر یہ ریسرچ ہوا ہے, یہ فنس کے اوپر یہ ریسرچ ہے, یا کوئی ایل جی فنجائی کے اوپر ہے. وہ ڈیٹیلز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس آسپیکٹ پہ ہوا ہے, اس کی ٹیکسانومی پہ ہوا ہے, اس کی ایتھنوباٹنی پہ ہوا ہے, اس کی میڈیسنل یوز پہ ہوا ہے, اس کی ایتھنو ویٹرنری پہ ہوا ہے, اس کا کوئی بایولوجیکل اسسمنٹ, کیمیکل اسسمنٹ آپ نے کیا ہے. تو یہ پہلے سے جب آپ اسٹڈی کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو ریسرچ نہیں ہوا ہے وہ رہ جاتا ہے, اور پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا ٹاپک فائنلائز کریں. فار ایگزامپل آپ نے بنیر میں اپنی اسٹڈیز دیکھ لی کہ اس میں ووڈی پلانٹس پہ بھی ریسرچ ہوا ہے اور شربس پہ بھی ہوا ہے, تو آپ دیکھتے کہ اس میں تو ہربس پہ ریسرچ نہیں ہوا ہے, تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. آپ کا نیکسٹ ریسرچ جو ہے وہ ہربس آپ اس میں فائنلائز کرتے ہیں. پھر یا فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سب پہ تو ہوا ہے, لیکن ہم نے جس طرح میں نے بتایا کہ اس کی ایتھنوباٹنی, ایتھنو ویٹرنری, یہ سارے تو ہوئے ہیں. تو پھر میرا نیکسٹ ٹاسک کیا ہوگا, اس کا بایو کیمیکل انالیسز, ان پلانٹس کا بایو کیمیکل انالیسز نہیں ہوا ہے, تو یہ میرا کام ہے. ایلیمنٹل انالیسز میں نے نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا ہے, یہ میرا ریسرچ ہے. تو یہ تو آسان اگزامپل میں دے رہا ہوں, آپ کسی بھی ٹاپک کو اسی طرح اسٹڈی کرتے ہیں, اور اس میں جو کویسچنز رہ جاتے ہیں اسکالر سے, یا اسی کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے. یہاں پر جو لٹریچر ہوتا ہے یہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ پبلشڈ ریسرچ کو کرتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کسی ایک بندے نے تھیسس میں لکھا ہے, MSc کی یا 20 کی تھیسس میں لکھا ہے کہ میں نے یہ ریسرچ کیا ہے, تو اس کو اگر آپ کاپی کریں گے تو دو کہ وہ پلیجرزم کنسیڈر ہوتا ہے, لیکن جو ہمارے لیے اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں. جب تک ہمارا کام پبلش نہیں ہوا ہو, ریسرچ پیپر پبلش نہیں ہوا ہو, اس وقت تک ہم اپنے ورک کو کلیم نہیں کر سکتے. اس سے پہلے اگر وہ کوئی اور پبلش کرے تو آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. پھر آپ کا مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا ریسرچ ورک ہے. پبلشڈ ورک میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہوگی. اچھا, تو اس سے تو مجھے یہ یاد آ گیا کہ اگر آپ نے BS میں کوئی پیپر پبلش نہیں کیا ہے, تھیسس لکھے ہے, تو اس پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اس کو بھی آپ ایک پیپر کے فارم میں پبلش کر سکتے ہیں. ہماری سر جی سر ایک ٹاپک پہ اگر پہلے ریسرچ ہوا ہو, جی آپ وہی ٹاپک اور اس پہ ریسرچ کریں تو پلیجرزم ہوگا اس پہ. وہ تو پلیجرزم ہوگا. یہ اس طرح ہم نہیں کر سکتے کہ جو ٹاپک آلریڈی ہو چکا ہو اور ہم اس کو ریپیٹ کریں.
ہم نے ہمارے لیے جو بھی پیپر ریسرچ ہو جاتا ہے اینڈ میں اس کی ریکمنڈیشنز ہوتے ہیں. ریکمنڈیشنز میں یہ لکھا جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور آپ یہ رہ گیا ہے، آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لیں. لوگوں کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. تو ہم اس کو، یہ ہمارے لیے مسٹ ہے کہ ہم کسی نیو ایریا کو ہم نے اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. کسی کے کام کو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے. اچھا سر. جی تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو مطلب جو ہماری یونیورسٹی قرطبہ یونیورسٹی، اس کا ایک جرنل بھی ہے دا سائنس ٹیک. یہ اسی سال ہم نے اس کو لانچ کیا ہے اور اس میں آپ اپنے پیپر سبمٹ کر سکتے ہیں. اس کی ریویو ہوتی ہے. پھر وہ پورا پروسیجر میں آپ کو سمجھاؤں گا. اگر آپ کے پیپرس تیار کر لیں تو مجھے ای میل کریں، پھر اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ کسی پبلش ورک سے ہم اس کو ہم لیتے ہیں. پھر دوسرا لکھا ہے کہ ڈسکسز لٹریچر ریویو ڈسکسز published information in a particular subject area and sometime information in a particular subject area within a certain time period. تو یہ جس طرح آپ نے کویشچن کیا تو اس میں ایک چیز یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم تو ایک خاص انفارمیشن کو یا پھر خاص انفارمیشن کو ایک خاص ٹائم کے لیے ہم کر لیں. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ریسرچ ریپیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل 1970 ہے اور وہی بنیر میں ایگزامپل میں لے رہا ہوں. اگر کوئی بنیر کا ہے تو وہ مائنڈ تو نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو سائنٹیفک ٹاپک ہے. تو اگر آپ کا اسی ایریا پہ 1970 پہ کسی نے کام کیا ہے اور اس نے کوئی 100 اسپیشیز کی ہے، تو 2021 میں یہ ریسرچ ہو سکتا ہے کہ میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ ویدر جو فلورا ہے، جو اس کا ایگزسٹنگ پلانٹس ہے، اس کے اندر ڈکلائن آیا ہے، اس میں اسپیشیز نمبر جو ہے وہ ڈکریز ہوا ہے، اسپیشی ٹائپس جو ہے وہ کم ہو چکی ہے یا انکریز ہو گیا ہے. اس میں کون کون سے انوائرمنٹل فیکٹرز انوالو ہے جس کی وجہ سے یہ جو چینج ہے یہ آیا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے دس از اے کائنڈ آف ریپیٹیشن. لیکن اس میں پھر بھی یہی ہے کہ آپ کے پیرامیٹرز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. لٹریچر سر ریویو، یہ جو فلورسٹک لسٹ بناتے ہیں سر ایک جگہ کا، جی تو اس میں تو یہ سارے پلانٹس آتے ہیں اور اس پر تو بہت سارے ریسرچرز کام کر رہے ہیں. اصل میں یہ جو فلورسٹک لسٹ ہم بناتے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ کوئی اس کو تو میں تو اس کو ریسرچ نہیں کہتا نا کہ ہم ایک ایریا کے پلانٹس کا لسٹ بنا لیں اور اس کو ہم تھیسس میں لکھیں. اس میں پھر ہم یہ کر سکتے کہ اس کا مطلب ایک خاص ریجن ہے اور اس کا کسی ایک بندے نے فلورسٹک لسٹ بنایا ہے اور اس کی کوئی امپورٹنس دی ہے، تو وہ تو پھر ہم ریپیٹ نہیں کر سکیں گے. اگر کسی نے فلورسٹک لسٹ ریوائز کیا تو اس کے پھر ڈفرینٹ آسپیکٹ، فار ایگزامپل اس نے کوئی اتنو باٹنی کی ہے تو آپ اتنو ویٹرنری اسٹڈی کر لیں. اس نے کوئی اسی فلورسٹک کمپوزیشن جو فلورا ہے اس ریجن کا، اس کی کسی ایک اسپیکٹ پہ کام کیا ہے، آپ اس کو انوائرمنٹلی اسٹڈی کریں، اس میں سائل کا رول اسٹڈی کریں، تو اس طرح یہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اوکے سر. A body of text that aims to review the critical point of current knowledge on a particular topic. پھر اس لٹریچر ریویو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی ایک خاص نالج، پہلے سے جو نالج موجود ہے، جو ڈیٹا موجود ہے، اس میں ہم وہی جو ریسرچ کویسچن ہمارے پاس رہ جاتا ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں اور اس کے اوپر ہم ورک کریں. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ لٹریچر ریویو سرویز اسکالرلی آرٹیکلس، بکس اینڈ ادر سورسز، ڈیزرٹیشن، کانفرنس پروسیڈنگس ریلیونٹ ٹو اے ٹاپک. Its purpose is to demonstrate that the writer has insightfully and critically surveyed relevant literature on his or her topic in order to convince an intended audience that the topic is worth addressing. اچھا یہ اس کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے کہ لٹریچر ریویو میں ہم آرٹیکلس کو، بکس کو، یا جو تھیسز ہے، کانفرنس پروسیڈنگز وغیرہ ہے، ان سب کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں اور ان سب کے ڈیٹا کے بیس پہ ہم کسی ایک ٹاپک سے
ایک ٹاپک کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ آگے اس میں آ رہا ہے سلائڈز میں کہ ہم کس طرح لٹریچر ریویو کو ہم کس طرح کلیکٹ کریں گے. بائی اترز ہم کر سکتے ہیں, بائی ایئر ہم کر سکتے ہیں, بائی ٹاپک ہم کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن. اچھا, یہ مطلب ریویو کیا نہیں ہو سکتا. انوٹیٹڈ بیبلیوگرافی a list of seemingly unrelated sources. اچھا, انوٹیٹڈ بیبلیوگرافی کا مطلب یہ کہ کسی کا مطلب کسی کی کریٹیکل ڈیٹیلز ایکسپلینیشن کسی ایک بندے کے بارے میں. unrelated source کا لسٹ نہیں ہو سکتا. literary survey containing authors bio list of work summaries of sources یہ نہیں ہو سکتے. concept کے بیک گراؤنڈ انفارمیشن نہیں ہو سکتے. argument for the importance of your research یہ بھی نہیں ہو سکتا. formulate the problem or primary research question, which topic or field is being examined and what are its component issues. یہ آپ کا اس کی سٹیجز ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جو آپ کا جو پرابلم ہے یا جو ریسرچ کویسچن ہے اس کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے, اس کو فارمولیٹ کرنا ہے. کہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک ٹاپک رہ گیا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح اس کے اوپر ورک کرنا ہے. which topic or field is being examined and what are its component issues. کون ٹاپک یا فیلڈ کا کون سا حصہ جو ہے وہ آلریڈی اسٹڈی ہو چکا ہے اور کون سے ایشوز جو ہے اس میں آلریڈی ایگزسٹ کر رہے. choose literature, find materials relevant to the subject being explored and determine which relaterally makes a significant contribution to the understanding of the topic. آپ نے ایسے ٹاپکس کو اسٹڈی کرنا ہے جو آپ کے ساتھ, ایسے لٹریچر کو آپ نے اسٹڈی یا چوز کرنا ہے جو آپ کے ساتھ زیادہ ریزمبلنگ ہو. جس طرح یہ بنیر کا ایگزامپل ہے اور اس پہ ہم نے فلورا کا ایگزامپل لیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دو خبروں ان دو باتوں کو میں تھوڑا سا سمرائز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایک ایریا پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں اور لیٹ سے پورے بنیر پہ کسی نے کام نہیں کیا ہے تو پھر آپ کس طرح لٹریچر کو چوز کریں گے, کہاں سے آپ اس کو کلیکٹ کریں گے. تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ پھر اس کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہے اس کو آپ نے پھر وہ کرنا ہوگا, فوکس کرنا ہوگا اس پہ. اگر بنیر پہ ریسرچ اویلیبل نہیں ہے, کسی نے کام نہیں کیا ہے یا ایک خاص ایریا پہ, تو پھر آپ اس کو ایسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ جو فار ایگزامپل بنیر اور سوابی ہے اس کی کلائمیٹ جو ہے یہ ایک جیسا ہے, اس کے اندر جو واٹر باڈیز ہے یہ ایک جیسے ہے, اس کا انوائرمنٹ سیم ہے, اور اس کے پلانٹس کی میں نے ایک سروے کی ہے جس کی سملیرٹی زیادہ ہے, تو ہم پھر اس کی لٹریچر اس ایریا سے لے سکتے ہیں. اسی طرح ہم پھر پورے ایک پروونس کا بھی کر سکتے ہیں, کنٹری کا بھی کر سکتے ہیں, اور ایون ہم پوری دنیا کا بھی اس میں کلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن آج کل تو ایڈوانسز آئے ہیں, ریسرچ میں بہت ایکسٹینشن ہوا ہے, تو یہ ورلڈ کا یا کنٹری وائز جو ہے یہ زیادہ وہ نہیں ہوگا, ویلیویبل نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو فوکس آن اسپیسیفک ایریا. ہاں, پھر اس کا تیسرا حصہ یہ کہ انالائز اینڈ انٹرپریٹ, نوٹ دا فائنڈنگز اینڈ کنکلوژنس آف pertinent literature, how each contributes to your field.
پھر آپ نے اسی جو آلریڈی اویلیبل ریسرچ ہے اس کو آپ نے انالائز کرنا ہے. جس طرح سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اسی کویسچنس کو جو ریسرچ کویسچنز رہ گئے ہیں اسی کو آپ نے آگے لے جانا ہے, ایکسٹینڈ کرنا ہے. تو لوگوں کی جو اویلیبل لٹریچر اس کی کنکلوژنس کو آپ نے خود سمرائز کرنا ہے اور اپنے ساتھ لکھنا ہے. یہ تھیسز آپ نے کبھی دیکھے ہوں گی, تھیسز میں لوگ لٹریچر ریویو اس طرح لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک اطر کا نام لکھتے ہیں اور پھر اس کا ایبسٹریکٹ ایڈ کرتے ہیں. اطر جس طرح میرا ہے تو حسین, اور پھر ایئر لکھتے ہیں 2021, اور پھر میں نے جو ریسرچ کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیلز وہاں پر ایڈ کیے جاتے ہیں. تو یہ پیٹرن جو ہے یہ اب یوز میں نہیں, اب یہ چینج ہوا ہے. آرگنائزیشن ہم اس کا کیسے کرتے ہیں لٹریچر ریویو کا, اٹ از بائی سبجیکٹ if literature review covers more than one subject. یہ ہم سبجیکٹ کے بیس پہ کرتے ہیں. بائی سبجیکٹ اس طرح ہے کہ اگر آپ کا فوکس جو ہے وہ ہربس کی میڈیسنل امپارٹنس ہے, ہربس کی میڈیسنل امپارٹنس ہے, تو آپ اس کو بائی سبجیکٹ ایسے کر سکتے کہ آپ پہلے کسی ایریا کی سارے فلورا کی لٹریچر کہ اس ایریا میں یہ ٹریز ہے, یہ شربز ہے, یہ ہربز ہے, یہ الجی ہے, فنجائی ہے. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو ہربز ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر کرنی ہے کہ یہ کس کس ایریا میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کی کون کون سی اسپیشیز جو ہے وہ لوگوں نے پہلے رپورٹ کی ہے. اور پھر آپ نے اس کی میڈیسنل ویلیوز پہ آنا ہے کہ اس میں میڈیسنل ورک کتنا ہوا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے. دس از بائی سبجیکٹ. یا ہم نے کرونولاجیکل کرنا ہے. کرونولاجیکل یہ کہ ایئر وائز, مطلب فار ایگزامپل کوئی ریسرچ جو ہے وہ کسی خاص ایریا میں 2001 میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد 3 میں ہوا ہے, 5 میں ہوا ہے, 6 میں ہوا ہے, 7, 8, 12, 13, 21. تو یہ جو اسٹیج وائز ہے اس کو ہم کرونولاجیکل کہتے ہیں. کرونولاجیکل میں یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو سبجیکٹ ہے مطلب جو سبجیکٹ کے ساتھ کوریلیشن ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. مطلب یہ 2001 میں کسی نے ہربس کے اوپر ریسرچ کیا ہوگا, پھر 2002 میں کسی نے ٹریز کے اوپر کیا ہوگا, اور 2006 میں کسی نے ہربس کے دوسرے اسپیکٹ پہ کیا ہوگا. تو آپ کا جو مطلب لٹریچر ریویو کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا, آپ کا ٹاپک ایکسپلین نہیں ہو سکتا پھر اس میں. تو کرونولاجیکل جو ہے یہ ہم پریلیمینری جو معمولی سا ریسرچ ہوتا ہے اس میں یہ زیادہ یوزفل ہے. مین جو ہے دیٹ از بائی سبجیکٹ. اس طرح ہم بائی تھیم, آئیڈیا, ٹرینڈ, تھیری اور میجر ریسرچ اسٹڈیز اس پہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ریسرچ تھیم کیا ہے, آئیڈیا کیا ہے, اور ٹرینڈ کون سے چل رہے ریسرچ میں, تھیوریز کیا ہے, یا کوئی جو ریسرچ اسٹڈی میجر ریسرچ اسٹڈیز ہے اس کو آپ کور کر سکتے ہیں. بس لکا فار ایگزامپل میڈیسنل ویلیوز ہے, میڈیسنل پلانٹ پہ ریسرچ ہے تو میڈیسنل پلانٹ کو آپ نے اسی کو آپ اسٹڈی اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ جتنے بھی لٹریچر ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اس دونوں کمپیریزن کو آپ دیکھیں. ایک ہے بائی سبجیکٹ. تو سبجیکٹ میں نے بتایا کہ ایک مطلب ٹریز, شربز, ہربز, اور یہ ڈفرینٹ ایریاز ہے اس پہ آپ کریں. دوسرا یہ کہ تھیم, آئیڈیاز, ٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا مطلب ایک فیلڈ ہے میڈیسنل پلانٹ, تو پھر اسی میں آپ نے اسٹڈی کرنا ہے کہ میڈیسنل ویلیوز جو ہے وہ ہربس کی کیا ہے, شربس کی کیا ہے, اور ٹریز کی کیا ہے. اس طرح آپ پھر اس کو ایکسٹینڈ کرتے اور پھر آپ اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے کہ the topic I am selecting is more important because there is a need of research in this specific topic. ہرب سے تو اس میں ریسرچ کی زیادہ ضرورت ہے. فار ایگزامپل بائی اتر ہم اتر وائز بھی کر سکتے ہیں, مطلب اس کی بھی پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے.